اللہ تعالیٰ یہاں پر یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ کہتے تھے کہ صحابہ کو کہتے تھے کہ ہم آگ میں جائیں گے ہی نہیں. اول تو کیا ہمیں اللہ نے دنیا میں مال دی ہے، آخرت میں بھی ہم کیا ہوں گے؟ مالدار ہوں گے. تو غریب کیا ہے؟ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل. تو اب وہ یہ کہتے تھے کہ آگ ہمیں اول تو چھو ہی نہیں سکتی جہنم میں. اگر چھو بھی لے گی، اگر ہم جہنم میں چلے بھی جائیں گے تو کچھ دنوں کے لیے ہم جائیں گے، پھر واپس موڑ کے کہاں جنت میں آ جائیں گے. تم ہمیشہ کے لیے وہاں رہو گے. ایک حدیث، ایک صحابی کا قرضہ دینا تھا یہودی نے، تو وہ دے نہیں رہا تھا، غریب تھے صحابی. تو انہوں نے مانگا لیکن انہوں نے کہا میں نہیں دیتا. انہوں نے کہا میں آخرت میں لوں گا. انہوں نے کہا آخرت میں بھی میں جنت میں جاؤں گا، تو جائے گا ہی نہیں. جیسے یہاں تو غریب ہے وہاں بھی تو غریب ہوگا. تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھو، اے نبی ان سے پوچھو کیا انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے؟ کیا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا جنت کا اللہ سے؟ کیا وہاں پہ کالونی کاٹی ہوئی ہے انہوں نے جنت میں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ کر ہی رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا یہ ایسی باتیں کہتے ہیں جن کا ان کو خود کو بھی نہیں پتا کہ ہم کیا منہ سے بول رہے ہیں. سوچو یار، حدیث میں آتا ہے جب جہنم میں وہ جلیں گے، جہنمی جو ہے جہنم میں جائیں گے، ان کو غصہ آئے گا اور غصے کے ساتھ وہ اپنی انگلیاں چبا ڈالیں گے کہ ہم نے کتنی بڑی بیوقوفی کی ہے. کتنے نبی ہمارے پاس آئے ہیں یار دعوت دی ہے کلمے کی، کتنے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، ہم نے ان کو قتل کیا ہے کہ صرف اس بات پہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میری طرف آ جاؤ. ہم نے ان کی بات نہیں مانی. اتنا غصہ ہوگا کہ انگلیاں ایسے جیسے غصے میں بندہ کرتا ہے نا، ایسے وہ انگلیاں چبا ڈالیں گے منہ سے، اتنا غصہ ان کو آئے گا. تو یہ حالت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیجئے جب تک تمہیں تمہارا باپ، تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی، تمہاری بیوی، بیویوں کے لیے شوہر اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارا مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے اور تمہارا کاروبار جس کے ڈوبنے کا تمہیں اندیشہ ہے اور تمہاری یہ بڑی بڑی بلڈنگیں جن پر تمہیں بہت غرور ہے، بڑے چاؤ سے تم نے بنائی ہیں، اے نبی ان کو کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے زیادہ یہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ یہ محبوب ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ محبوب ہیں تو ان کو کہہ دیجئے دفع ہو جاؤ، تم انتظار کرو، بیٹھو وہاں پہ حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کو ہدایت نہیں دیتا. جب تک ہمیں اللہ اور اس کا رسول پیارا نہیں ہو جائے گا ہر چیز سے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. حضرت عمر، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی موقع پہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ہاتھ پکڑا ہوا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، صرف میری جان سے زیادہ عزیز نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جب تک میں تجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اب آئی نا بات عمر، اب بنی بات عمر. تو یہ حصہ ہے ہمارے ایمان کا کہ اللہ کو ماننا، اس کے ساتھ شریک نہ کرنا کسی کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، ان کی رسالت کو تسلیم کرنا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور نبوت ان پہ ختم ہے. جو یہ چیزیں مانیں گے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی لوگ صاحب جنت ہوں گے، وہی جنت میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں، ان کے مطابق اگر گزارو گے، ان کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزارو گے. یار نماز کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے.
انسان جاتے نہیں ہیں. سب چیزیں اللہ کو بھلا کے اس نے سب چیزوں کو یاد رکھا ہوا ہے. ایک دن کاروبار کی چھٹی کر لے کیا اس کو گزارا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو یہ سوچیں کہ جب بندہ جمعے پہ جا کے نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ جی بس میں نے جمعہ ہی پڑھنا ہے, صرف ایک نماز جمعے کی وہ دے رہا ہے اپنے آپ کو, تو یہ خود سوچو یار آخرت میں کیسے وہ اس جمعے کی نماز پہ چلا جائے گا جنت. جب ایک دن کاروبار کر کے پورا ہفتہ وہ چھٹی نہیں کر سکتا, پورا ہفتہ کیا آج کے دور میں ایک چھٹی بھی اس کو کرنا مشکل ہے. بیمار ہے, اس نے آنا ہے دکان پہ, کوئی بہانہ نہیں ہے, کچھ بھی ہے, اس نے دکان کو ٹائم دینا ہے. اس ٹائم سے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا, کیوں میرے گاہک خراب ہوں گے. تو اللہ نے جو 5 ٹائم دیے ہوئے ہیں اس پہ وہ جا کے راضی نہیں ہے. نماز پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. نماز ایک ایسی چیز ہے, اللہ نے فرمایا کہ بیمار ہو پڑھنی ہے, چھوڑنی نہیں ہے. تجھ میں ہمت نہیں ہے تیمم کر لے. وضو کی ہمت نہیں ہے, تجھے پتہ ہے وضو کرے گا مر جائے گا, تو تیمم کر لے. ایسے کر, تیمم کر, تیمم کر, خشک مٹی والے ہاتھ جو مٹی سے کرتے ہیں, تیمم کر, اور تو آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھ. چھٹی نہیں میں تجھے دوں گا نماز کی. تو اٹھ نہیں سکتا, تو کروٹ نہیں لے سکتا, تو ایسے ہی بس لیٹ لیٹ کے بس اشاروں سے اپنے دل میں نماز پڑھ. سوچو یار کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی نماز کی چھٹی نہیں کروائی. آپ سوچو جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پر چڑھنا تھا, اس وقت انہوں نے کہا تھا شیمر کو کہ مجھے نماز پڑھنے دے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا ٹائم تجھے نماز پڑھنے کا. انہوں نے کہا پھر یہ تو نہیں ہو سکتا, خاندان نبوت ہو اور نماز چھوڑ دے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں جان کے ڈر سے نماز چھوڑ دوں. کوئی سر کاٹنا ہے کاٹ لے, نماز نہیں میں چھوڑوں. کربلا میں پڑھ کے دکھائیے بھائی, خون کے اندر نماز پڑھ کے دکھائیے. اگر نماز کی چھٹی اللہ دیتا تو وہاں دیتا, ورنہ نماز کی چھٹی, سمجھائیے میری بات کی. تو اس لیے میرے بھائیوں صرف اللہ کے سامنے یہ قیمتی بنا لو, یقین کرو جنت میں جب ہم جائیں گے نا انشاءاللہ, تو اس وقت اللہ تعالیٰ انسانوں کو ساری نعمتیں دے چکے ہوں گے, سب نعمتیں اہل جنت والوں کو. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں اب مانگو کیا مانگتے ہیں. تو جنتی کہیں گے یا اللہ ایک سجدہ کرنے دے, بس کتنا, ایک سجدہ کرنے دے, تیرے سامنے جھکنا ہے. آج ہم نے بن دیکھے تجھے جھکتے رہے ہیں, آج تجھے دیکھ کے جھکنے کو دل کرتا ہے, دیکھ کے جھکیں گے تجھے. اللہ فرمائیں گے نہ نہ نہ, دنیا میں تم میرے کیا تھے, غلام تھے, تم میرے ملازم تھے, لیکن آج جنت میں تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں. میزبان مہمانوں سے کام نہیں لیتا. تو اللہ تعالیٰ سجدہ نہیں کرنے دیں گے اکرام کے اندر. اور وہ مقام بھی آئے گا کہ لوگ سجدے میں جائیں گے, لیکن جو دنیا میں سجدے نہیں کرتے تھے ان کی کمر اکڑ جائے گی, نہیں جائیں گے سجدے میں, نہیں جایا جائے گا ان سے. ندامت سے آنکھیں جھکی ہوں گی لیکن نہیں. تو اس لیے یہ درس قرآن کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو فرمایا اللہ نے وہ ہمیں سمجھ آ جائے, اس پر ہم عمل کر لیں یار. ورنہ یہ درس قرآن کا ہمیں کیا فائدہ, ہمیں پتہ چلے اللہ نے ہم پر کیا لازم کیا ہے, کیوں اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے. اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے واقعات بیان کیے ہیں, ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. فلاں قوم کیسے تباہ ہوئی ہے, فلاں قوم کیسے تباہ ہوئی ہے. ہمیں ان گناہوں کو چھوڑنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیری ہم پر بہت کرم نوازی ہے کہ ہم صحیح سالم ہیں. اللہ نہ کرے زید کی ایک آنکھ نہ ہوتی, اللہ نہ کرے بھائی ماوی گونگا ہوتا, اللہ نہ کرے میری ایک ٹانگ نہ ہوتی, میں کیا اکھاڑ لیتا کچھ. ہاں نہیں اکھاڑ. اللہ نہ کرے میں کافر کے گھر میں پیدا ہو جاتا, پھر میں کچھ بگاڑ سکتا تھا, کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے. اللہ تو نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کی ہے, کلمہ ہمیں ماؤں کی گود میں مل گیا ہے بس. تو اس کی جو ہے نا یہ روزانہ ہوتا ہے یہاں پہ کوئی درس قرآن, تو اس کے لیے ہم یہی نیت کریں کہ ہم اس پہ عمل کیا کریں گے روزانہ. تو کچھ نہیں کچھ تو کم سے کم ہم کیا کریں, صرف اپنی 5 وقت کی نماز پوری کریں بس.